حسن کے قرآن علی اکبرم دلبر شاہ خدا کے صبح والے دو گھڑی رک جا ذرا ماں کے دلارے شرازی سے جاؤ ان سے جا کے کہو کہ وہ 10 روزہ زیارت عاشورہ پڑھے، 10 روزہ زیارت عاشورہ پڑھے۔ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، اب پڑھے تو خلوص کے ساتھ پڑھے تو عارفان بحقی کے ساتھ پڑھے تو میں یقین سے کہتا ہوں میرا مولا عباس کے سامنے روزہ ہے یا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یقیناً جو آپ کا بیمار ہے ضرور شفا پائے گا اگر عارفان بحقی کے ساتھ اگر آپ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ لفظ تاکید کر رہا ہوں عارفان بحقی ہی، بہت بڑا جملہ ہے، بیان نہیں کر سکتا، بس مجھے چند رائز بیان کرنے وہ کروں گا۔ بیان کیا کیا آیت اللہ مرزا نے آیت اللہ تقی شرازی سے، آپ ان سے جا کے کہیں کہ 10 روزہ زیارت عاشورہ پڑھیں اور وہ ہدیہ کریں 12ویں امام کی والدہ کو۔ اس کو ہدیہ کریں 12ویں امام کی والدہ کو، بس یہ بیان کیا انہوں نے جا کر تقی شرازی نے۔ کہتے ہیں وہ دمے کی بیماری بالکل غائب ہو گئی۔ اب اہل سنت بھی سامرہ میں رہتے ہیں، آج جو حالت خراب ہے آپ سامرہ کی طرف جاتے وہاں اہل سنت اور شیعہ دونوں رہتے تھے۔ اہل سنت سے مراد یعنی وہابی کمیونٹی، یعنی دیوبندی کمیونٹی جو خلاف شریعت ہے، یعنی آل محمد کو نہیں مانتے، وہ وہاں رہتے تھے، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اب ہمارے شیعوں نے پڑھنا شروع کی تو وہ تو ختم، اب ان میں سے کوئی نہیں مرا ہمارے شیعوں میں سے، مگر اہل سنت مرتے تھے اور وہ جا کے رات کو دفن کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھے نہیں۔ بعد میں جب ان کے بہت زیادہ لوگ مرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوچھا آگے ہمارے لوگوں سے آپ نے ایسا کیا فعل انجام دیا جو اب آپ لوگ موت کے منہ نہیں جا رہے، یعنی اب آپ لوگ مر نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ہم نے 10 روزہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے اور ہمارے 12ویں امام ان کی والدہ کو ہم نے ہدیہ کیا۔ بس ایک اور واقعہ اور اپنے مسئلہ۔ ایک مجتہد کے خواب میں حضرت اسرائیل ہے۔ اسرائیل سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ موت کا فرشتہ جس سے ہم سب ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، سب کو ہی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میں اس لمحے کے بعد ابھی زیارت عاشورہ پڑھنے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ یہ میری آخری مجلس ہے، میں یہی سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری مجلس ہے، پہلی اور آخری، یہ میرا آخری پرسہ ہے مولا، اگر زندگی دے دی تو دوبارہ آگے پڑھ لوں گا، نہیں دی تو بس میری اس پرسے کو قبول کر لینا اور میری شفاعت کر دینا۔ جب بھی فرش اعظم میں آئے کر تو یہ نیت کر کے آئے کر کہ یہ ہماری آخری پرسہ ہے، ہمارا آخری پرسہ، اس کے بعد پرسہ دے یا نہ دے یہ ہمیں نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت اسرائیل کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کسی دوسرے مجتہد کے بارے میں جو بہت بڑے فقیہ تھے، میرے ذہن میں بھی نام نہیں آ رہا، میں بھول گیا ہوں، بہت بڑے فقیہ تھے، کہ کہا ان کی حالت کیسی ہے؟ کہا بہت اچھے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے چاروں طرف فرشتوں کو معطل کر دیا، ان کی مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن اور جماعت کی وجہ سے، یا اخلاق کی وجہ سے، یا نماز کی وجہ سے، یا روزے کی وجہ سے؟ کہا نہیں نہیں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں لیجیے گا کہ روزے کا کوئی مقصد نہیں، نماز کا کوئی مقصد نہیں، حج کا کوئی مقصد نہیں، مگر میں زیارت عاشورہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اسرائیل نے جب ان کی 30 سال آخری عمر رہ گئی تھی، یعنی مطلب 30 سال کے ہو گئے تھے، اگر 60 سال انہوں نے عمر پائی تو 30 سال بعد انہوں نے کوئی ایک دن زیارت عاشورہ ترک نہیں کی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو یہ مقام، یہ رتبہ فرشت میں ادا کیا۔ جب بھی ہم کسی کی زیارت پڑھتے ہیں تو خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ کسی حاکم کے پاس پڑھ رہے ہیں، بس
علی اکبر کے مسائل. 28 رجب کو علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ کا احسان نہیں اگر آپ مولا کے روزے پر آئے. یہ آپ جتنے پیسے خرچ کر آئے نا اس کا ڈبل آپ کو ملے گا, مگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا. ڈبل ملے گا. کوئی آپ کے پیسے نہیں, یہ کسی کا قرض نہیں رکھتے, یہ رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا قرض, یہ کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں, اسی وقت لوٹا دیتے ہیں. انہی کو تو آل محمد کہتے ہیں. اسی وجہ سے تو ان کو اتنا مقام ملا ہے. 28 رجب 28 ذی الحجہ 2 دن بعد محرم. ایک ماں کا ایک جوان لال مر گیا. قبر پہ آتی ہے اپنے بیٹے کے آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹے اب میں نہیں آؤں, اس لیے کیونکہ اب مجھے فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا اور فاطمہ کے لال کے ہی مسائل پڑھنا. چلے گئے. جانے کے بعد 12 سوئم منا کر آتی ہے اپنے بیٹے کی قبر پر. علی اکبر کا غم منایا, اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا. عباس کا غم منایا, اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا. سب کا غم منایا, اپنے بیٹے کو ایک لمحے یاد نہیں کیا. 13 کو آتی ہے اپنے بیٹے کی دوبارہ قبر پر, دیکھتی ہے کالے برقعے میں ایک بیوی بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر. میں نے کہا نا آل محمد کسی کا احسان لیتے ہی نہیں, اسی وقت اس کے احسان اتار دیتے ہیں. ایک بیوی بیٹھی ہوئے, بیٹھنے کے بعد گریہ کر رہی, وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کون بیوی ہے جو کالے برقعے میں بیٹھ کر میرے بیٹے کے اوپر گریہ کر رہی ہے. کہتی ہے بیوی کون ہو, یہاں کیا کر رہی ہو اس قبر پر, یہ میرے بیٹی کی قبر ہے. اب جملہ سنیے گا, وہ بیوی کیا کہتی ہے جو اس قبر پہ بیٹھ کر اس کے بچے کے لیے رو رہی تھی, یہ میرا بیٹا ہے. وہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے, وہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے. کہا فاطمہ تو زہرا کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا, مگر تم نے پہلی محرم سے لے کر 7 محرم 13 محرم تک میرے لال کو یاد کیا. میں نے بھی تمہارے لال کو پہلی محرم سے لے کر 13 محرم تک تمہارے لال کو یاد کیا. اسی کا احسان نہیں لگتے آل محمد. علی اکبر جب پیدا ہوئے نا, آج پوری مجلس علی اکبر کے اوپر. علی اکبر پیدا ہوئے نا, تاریخ کہتی ہے میرے مولا حسین نے سب کو تحفے دیے, سب کو تحفے دیے, سب کو, مگر زینب کو تحفہ نہیں دیا. زینب کو تحفہ نہیں دیا, میرے مولا نے زینب کو تحفہ نہیں دیا. کہا بھیا علی اکبر کی ولادت پر سب کو تحفے دے دیے, مگر میری اپنی بہن کو یاد نہیں کیا. کہا کیسے ہو سکتا ہے بہن زینب, حسین تمہیں بھول جائے؟ ہو سکتا ہے, یہ چاند سا بیٹا ہی تو تمہارا تحفہ ہے, یہ لے جاؤ, یہی تمہارا تحفہ ہے. علی اکبر کو زینب کے ہاتھوں میں دے دیا. ام لیلا کہتی ہیں رات رات پر علی اکبر کے گہوارے میں زینب کھڑی رہتی تھی. رات رات پر زینب علی اکبر کے گہوارے میں کھڑی رہتی تھی. میں رخصتی نہیں پڑھ رہا, بس چند رخصتی کے لمحات پڑھ لو, کوئی رخصتی نہیں پڑھ سکتا. سب سے بڑی ہے علی اکبر کی رخصتی. بابا کے پاس آئے, کہا بابا اجازت تو دے دیجئے, اب تو دے دیجئے بابا اجازت, اب کب اجازت دیں گے, سب نے جانب نثار کر دی, میں رہ گیا ہوں. اجازت ملی. کہا بیٹا اجازت تھی, مگر مجھ سے کیوں اجازت مانگتے ہو, مجھ سے کیوں اجازت مانگتے ہو؟ اپنی ماں زینب کے پاس جاؤ جس نے تمہیں 18 سال تک پالا ہے. گئے زینب کے پاس, خیمے میں جاتے ہیں. راوی کہتا ہے ایک کوہام بپا تھا خیمے میں. زینب علی اکبر کو دیکھے, علی اکبر زینب کی طرف دیکھے, زینب علی اکبر کو دیکھے, علی اکبر زینب کی طرف
लफ्ज़ एक बेटे की तरह पाला था, और मोहम्मद से बढ़ के प्यार दिया अली अकबर को ज़ैनब ने। पूछे उस माँ से जिसने अपने बच्चे से भी ज्यादा अली अकबर को प्यार किया, कितनी मोहब्बत करती थी ज़ैनब अली अकबर से। कहा अली अकबर जाओ, इजाजत दी, मुझे पता है मुझे महशर में अपनी माँ को शक्ल दिखानी है। अली अकबर को इजाजत मिली। अज़दारो रावी कहता है मैं देख रहा था रोते रोते दोनों गश खा गए। अल्लाहु अकबर, रोते रोते दोनों गश खा गए। अभी रुखसती खत्म नहीं हुई, उम्मे लैला के पास गए, अपनी माँ के पास गए, हाथ जोड़ के कहा उम्मे लैला, ए मेरी माँ इजाजत दीजिए, अब तो इजाजत दीजिए। जुमला कहते हैं, रावी कहता है मक्तल में जुमला मौजूद है। उम्मे लैला से कहा अम्मा दादी ज़हरा को क्या शक्ल, दादी ज़हरा को क्या शक्ल दिखाएंगे। बस आज़ादारो उम्मे लैला ने भी इजाजत दी। रावी कहता है दोनों माँ बेटे इतना रोए कि देश खाकर। रावी कहता है सबसे सख्त रुखसती सकीना के साथ थी। कहता है मैं देख रहा था अली अकबर सकीना के खैमे में गए, 12 मरतबा पर्दा उठा, 12 मरतबा पर्दा गिरा। अगर कोई बड़ी बीवी होती तो हाथ से खेलती, मगर कोई बच्चा था जो टांगों से चिपका हुआ था। कहा भैया ना जाओ, अब्बास गए ना आए, कासिम गए ना आए, और मोहम्मद गए ना आए, भैया तुम भी जाते हो ना तो आप। अज़दारो सकीना से रुखसत हुए। मैं कैसे बयान कर रहा हूँ खुदा जानता। अली अकबर की फुर्सत की बस है, रुखसत होकर बाबा के पास आते हैं। बस सवार किया सुचने के ऊपर, मेरे मौला अली अकबर को थोड़ा आगे बढ़े ही है। रावी कहता है मैं देख रहा था कि कमर थामे मेरा मौला हुसैन ढिलाई जा चुकी है, कमर थामा हुआ है एक बच्चे की तरह। अली अकबर के पीछे जा रहे हैं। अली अकबर ने महसूस किया कोई मेरे पीछे आ रहा है, अल्लाह अकबर, कोई मेरे पीछे आ रहा है। बस पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं बाबा जान अभी तो इजाजत लेकर आया हूँ, अभी तो आपने घोड़े पर सवार किया है, तो बाबा जान अब क्यों मेरे पीछे आते हैं। अली अकबर एक जुमला कहूँ तुमसे, कहा बाबा कहिए। अली अकबर बताओ तुम्हारे जैसा अगर तुम्हारा चांद सा बेटा होता अली अकबर तो तुम्हारी क्या हालत। अल्लाह अकबर। बस अज़दारो रावी कहता है मक्तल बयान करता है अली अकबर गए, अली अकबर दाएं जाते थे, मेरा मौला दाएं जाता था, अली अकबर बाएं जाते थे, मेरा मौला बाएं जाता था। बस अज़दारो अली अकबर पलट कर वापसी आए। कहा बाबा जग देखी, बाबा अपने बेटे की जग देखी। रावी कहता है कहा मौला हुसैन ने अली अकबर से आज लग रहा था मेरा बाबा बदर में लड़ रहा है, मेरा बस बाबा ख्वाहिश करते बाबा बस एक घूंट पानी पिला दीजिए, मैं सबको फिंडार कर दूंगा। बस मेरे मौला हुसैन ने ज़बान निकाली, अली अकबर की ज़बान पे रखी है, मक्तल बयान करता है जैसे अली अकबर की ज़बान, जैसे अली अकबर ने अपने बाबा की ज़बान पे ज़बान रखी ना फौरन हटा ली और जुमला कहा बाबा आपकी ज़बान तो चमड़े से भी ज्यादा सख्त है। बस आज़ादारो मैंने मुख्तसर किया, मौला ने आपको इसकी जजा दी। फातिमा तो ज़हरा भी आई है, मेरे मौला हुसैन भी आए हैं, आज ज़ैनब भी आई है, कुलसूम भी आई है, सकीना भी आई है। इस फर्श अज़ा में तुम्हारे पुरसे को सब देख रहे हैं, रसूल खुदा भी देख रहे हैं, हत्ता के इमाम वक्त भी तुम्हारे पुरसे को देख रहे हैं। बस आज़ादारो मेरा मौला अली अकबर पहुंचा। रावी कहता है ज़ी से ज़मीन पर आ रहा था, मेरे मौला ने सलाम किया, अलैकुम इन्नी सलाम। मक़तल बयान करता है किसी ने पूछा मुज्तहिद से ये बताइए मुज्तहिद कि मेरे मौला अली अकबर ने उल्टा सलाम क्यों किया, सबने सीधा सलाम किया था करबला
مگر علی اکبر نے الٹا سلام کیا تھا، کہا تھا علیک منی سلام. تو مجتہد نے کہا علی اکبر جانتے تھے کہ ان کی بابا کی زبان کتنی پیاسی ہے، اس لیے انہوں نے الٹا سلام کیا، کیونکہ ان کے سلام میں جواب دینا واجب. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس میرا مولا عزیز زمین پر آیا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا مولا حسین کے سر کے بال بھی سفید ہے، داڑھی کے بال بھی سفید ہے، کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹی گئی تھی، اب بڑائی بھی چلے گئی. میرا مولا علی اکبر کو ڈھونڈ رہا تھا، کہہ رہا تھا علی اکبر آواز بلند کرو، تمہارے بابا کو اب نظر بھی نہیں. میرا مولا پہنچ گیا علی اکبر کے پاس. میں نہیں جانتا کیسے میرے مولا نے علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالی ہے. جبرائیل بھی تھے، کہتے 1,24,000 انبیاء میرے مولا حسین کے قریب موجود تھے. میرا مولا حسین کا بابا بھی موجود، فاطمہ الزہرا بھی موجود، رسول خدا بھی موجود. آواز تھی اے دادا ابراہیم، جب تم اپنے اسماعیل پر خنجر چلا رہے تھے تو تم نے اپنے اسماعیل کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی. مگر اے دادا ابراہیم اپنے بیٹے کو دیکھو، نہ آنکھوں میں پٹی ہے نہ علی اکبر. بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں. بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں. بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں. بازار شام آ گیا، دشت بلا کو چھوڑ کر خاک شفا کو دے. اے فخر کبریا سنو، کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، کیسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان. بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں. بازار شام آ گیا، قسمت کی پاس باغ ہے وہ، خیر النساء کی جاگ ہے وہ. غربت کی انتہا ہوئی، غیروں کے درمیان ہے وہ. شہزادی ہے جنا سہتی ہے سختیاں. بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان
قرآن علی اکبرم دلبر شاہ خدا گیسو والے دو گھڑی رک جا ذرا ماں کے دلالے کیوں نہ ہو دل کو ملال کیوں نہ میں روؤں اب نہ رہیں گے میرے گھر کے اجالے ماں تیری قربان علی اکبرم